یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے ایمان والو جب تم قائم کرو الی الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی اے اردتم القیام، یعنی جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو، ہے نا۔ اگر یہ عبارت نہ نکالی جاتی، غرض بتا رہا ہوں، تو مطلب کیا ہوتا؟ نماز قائم کر لو تو بعد میں کچھ کرو۔ بعد میں جو ہے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، طہارت صغریٰ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے نماز پڑھ لو پھر جو ہے وضو کر لو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وضو پہلے کیا جاتا ہے اور نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، اس حال میں کہ تم کیسے ہو؟ اس حال میں کہ تمہیں حدث لاحق ہو گیا ہو، یعنی تم بے وضو ہو۔ کیونکہ اگر یہ نہ نکالا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ نماز پڑھنے سے پہلے چاہے آدمی وضو کے لائق ہو یا نہ ہو، حد اس سے لائق ہو یا نہ ہو، اس کا وضو ٹوٹا ہو یا نہ ٹوٹا ہو، اسے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ مطلب یہ بتانا مقصد ہے عبارت نکال کر کے کہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ عبارت نکال کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وضو کرنا ضروری جب ہے جب وضو ٹوٹ جائے، ہے نا۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو تم اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنی کونیوں کو دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک، أي معها، یعنی کونیوں سمیت، یعنی کونیوں کو بھی جو ہے تم دھو لو۔ یعنی ماں نکال کر کے بتایا، اس کی غرض آپ کو میں بتا دوں، یہ بتانا ہے کہ ماں کے معنی میں ہے، الہ کس کے معنی میں ہے؟ یہ ماں کے معنی میں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیں، کما بینت سنت، جیسا کہ اس چیز کا بیان سنت نے کیا ہے، یعنی حدیث پاک میں ہے۔ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ کونیاں بھی کیا ہے؟ دھونے میں شامل ہیں۔ ارے آئی بات سمجھ میں؟ تبھی تو الہ ماں کے معنی میں لیا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب بتاتے الباء للالصاق، با الصاق کے لیے مطلب اپنے سروں کا مسح کرو، یعنی مسے کو جو ہے اپنے سروں تک پہنچا دو، ملا دو بالکل۔ ارے آئی بات سمجھ میں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ جب کوئی چیز کسی سے ملا دو گے تو یہ الصاق ہو جائے گا۔ تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، الباء للالصاق، با الصاق کے لیے، یعنی الصق المسح بها، کہ مسے کو سر سے ملا دو۔ کیسے ملاؤ گا؟ اب اس کا بیان آ رہا، مسح کی حقیقت جو تعریف ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ من غیر اصالت ماء، پانی کے پہنچائے بغیر، یہ پانی بہائے بغیر، یعنی پانی نہیں بہانا سر پہ، پر کیا پانی میں ہاتھ بھگو کے تھوڑا سا لگاتے ہیں ہاتھ۔ وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ، اور یہ اس میں جنس ہے، یہ اس میں جنس کون؟ مسح اس میں جنس ہے۔ تو پھر اب کیا ہو جائے گا؟ فَيَكْفِي أَقَلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ، تو کافی ہو جائے گا اس کی وہ سب سے کم مقدار جس پر وہ صادق آتا ہے، کس پر صادق آتا ہے؟ مسح کس پر صادق آتا ہے؟ یہ سر پر۔ تو اب سر کی کم سے کم کیا ہے؟ کم سے کم مقدار کافی ہو جائے گی، کم سے کم مقدار کافی ہو جائے گی۔ وَهُوَ مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ، اور وہ سر کے بعض بالوں کا مسح کرنا ہے۔ وعلیہ الشافعی، اور اس پر امام شافعی کا مسلک و مذہب یہ ہے کہ اگر چند بالوں پہ بھی اگر مسح کر لیا جائے تو یہ ہو جائے گا۔ اور لمبی وضاحت آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا۔
مختصر سی وضاحت ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے قدموں کو دھو، بالنسبی عطفاً، یہ ارجلکم کیا ہے؟ نصب کے ساتھ ہے، اور پھر جب نصب کے ساتھ ہوگا تو عطف کس پر ہوگا اس کا؟ عطفاً علی ایدیکم، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم پہ عطف مانا جائے گا، وایدیکم پہ عطف مانا جائے گا، وبالجر اور جر کے ساتھ، یعنی وہ ارجلکم بھی پڑھا گیا، تو جب جر کے ساتھ ہوگا تو کس پر عطف ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم پر ہوگا، ٹھیک ہے بھائی۔ وبالجر علی الجوار، اور جر کے ساتھ ہے، اور عطف کس پر ہوگا؟ علی الجوار، یعنی پڑوسی والے لفظ پر، کس پر؟ پڑوسی والے لفظ پر، سمجھ میں آئی بات؟ الی الکعبین، کہاں تک؟ ٹخنوں تک، کہاں تک؟ ٹخنوں تک، الی الکعبین، ٹخنوں تک، اے معہما، یعنی دونوں قدموں کے ٹخنوں تک مطلب یعنی ساتھ، یعنی وہ بھی دھونے میں شامل ہیں، ٹخنے دھونے میں شامل ہے۔ یہاں مع لفظ نکال کر کے بتایا، ہما ضمیر کعبین کی طرف لوٹے گی، اور مع نکال کر کے بتایا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الا کس کے معنی میں؟ مع کے معنی میں، کما بینتہ سنت، جیسے کہ اس چیز کا بیان سنت نے کیا ہے، یعنی حدیث پاک میں ہے کہ وضو کرنے میں ٹخنے بھی دھوئے جائیں گے، ہے نا؟ تبھی تو نا مولانا صاحب الا کا معنی ماں لگایا گیا ہے۔ ابے الا ماں کے معنی میں آتا ہے، اس پر ویسی دلیل علم الہم میں تو آپ نے سماعت کری ہوں گی، لیکن ان پر کیا احادیث بھی دلیل بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ فِي كُلِّ رِجْلٍ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ۔ وَهُمَا الْعَظْمَانِ، وہ دونوں ہڈی ہیں، وہ دو ہڈی ہیں، کون؟ یہ جو ٹخنے ہیں یہ دو ہڈی ہیں، الناتیانی، جو ابھروی ہوتی ہیں، فی کل رجل، ہر قدم میں، عند مفصل الساقی والقدمی، یعنی قدم اور پنڈلی کے جوڑ کے پاس، مفصل مطلب جوڑ کے پاس، والفصل بین الایدی، اور فصل ایدی کے درمیان، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، یعنی فصل ہاتھوں کے درمیان، ایدی ہاتھوں کے درمیان، والارجل المغسولتی، اور دھونے والے پیروں کے درمیان، بالرأس الممسوح، مسح کیے ہوئے، کس کے؟ سر کے ذریعے سے۔ یہ چیز یعنی ایک فاصلہ آ گیا ہاتھوں کے درمیان میں اور قدموں کے درمیان میں، ایک فاصلہ آیا، کس کے ذریعے؟ سر کے مسح کے ذریعے، سر کا مسح، یہ بیچ میں آگے نہیں آگی چیز، تو بتاتے ہیں یفیدو، یہ فائدہ دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، کائے کا وجوب ترتیب کے وجوب کا فائدہ دیتی ہے، فی طہارت حاذی الاعضاء، ان اعضاء کی طہارت میں، یعنی پہلے چہرہ دھویا جائے، پھر ہاتھ دھوئے جائیں، اور پھر کیا کیا جائے؟ مسح کیا جائے، اور پھر کیا کیا جائے؟ پیر دھوئے جائیں، تو یہ اس ترتیب کا فائدہ دیتا ہے یہ فاصلہ۔ وعلیہ الشافعی، اور یہی مسلک ہے کس کا؟ امام شافعی کا، مسلک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بھائی، مسلک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی کا مسلک یہ بھی ہے کہ وَيُؤْخَذُ مِنَ السُّنَّةِ وُجُوبُ النِّيَّةِ فی، حدیث سے ثابت ہوتا ہے نیت کا وجوب اس میں، یعنی طہارت میں، ان اعضاء کے دھونے میں طہارت کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے، کغیرہ من العبادات، جیسا کہ اس کے علاوہ اور عبادات میں، جیسے اور عبادات میں نیت کرنا واجب ہے، ویسے ہی یہ وضو بھی ایک عبادات چیز میں سے ہے، اس میں بھی
وہ نیت کرنا واجب ہے کا مسلک و مذہب یہ ہے کہ نیت کرنا فرض و واجب ہے اور ترتیب بھی واجب ہے۔ تو کتنے؟ چار فرض تو یہی ہو گئے، چہرہ، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پیر دھونا، یہ 4 ہو گئے، ایک نیت 5 اور ایک ترتیب، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو تو فَطَّهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو۔ تو وہ کیسے ہوگی؟ فَاغْتَسِلُوا، تم غسل کر لو، تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، جب کہ تم مریض ہو، جب تم مریض ہو، یعنی اگر تم مریض ہو تو پھر کیا کرو گے؟ مریضاً یضرہ الماء، ایسا مرض ہو تمہیں، تفسیر کر رہے ہیں، مرض ایسا مرض ہو جس کو پانی نقصان دے، ایسا نہ ہو معمولی سا مرض ہو پھر پانی کو ہاتھ ہی نہ لگائے، جس سے کوئی تکلیف نہ ہونے والی ہو، کوئی تکلیف نہ دینے والا ہو مرض کو پانی، ہے نا؟ تو ایسے مرض میں نہیں، جبکہ ایسا مرض ہو جس میں پانی ہی اس کو تکلیف دے۔ او علی سفرین، یا یہ کہ تم سفر پر ہو، اے مسافرین یعنی تم سفر کرنے والے ہو، سفر کرنے والے ہو۔ ارے آئی بات سنیں؟ او جاء احد من الغائط، یا تم میں سے کوئی کہاں سے آئے؟ حاجت سے آئے۔ کس سے آئے؟ اے احدث، یعنی کہ اس کو حدث لاحق ہو جائے، حدث لاحق ہو جائے، یعنی اس کا مطلب جو ہے حدث کیسے لاحق ہوتا ہے؟ آدمی پیشاب کر دیتا ہے یا قضائے حاجت سے آتا تو اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ حدث لاحق ہو جاتا ہے۔ او لامستم النساء، یا یہ کہ تم نے عورتوں کو چھوا ہو، سبق مثلہ فی آیت النساء، آیت النساء میں اس کی مثال گزر گئی ہے، اس کی مثال گزر گئی ہے۔ ارے آری بات سن میں؟ تو وہیں آپ ملاحظہ کر لینا۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو تم پانی کو نہ پاؤ، بعد طلبہ، پانی کے طلب کرنے کے بعد۔ سمجھ میں آئی بات؟ پانی کے طلب کرنے کے پاس، پانی کے طلب کرنے کے بعد میں اگر تم پانی نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ فَتَيَمَّمُوا، تو تم تیمم کر لو، اقصدوا یعنی قصد کرو، صعیداً طیباً، کس سے؟ پاک مٹی سے، تراباً طاہراً یعنی پاک مٹی، وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو تم مسح کرو اپنے چہروں کا، اپنے ہاتھوں کا، مع المرفقین، کوہنیوں سمیت، منہ اس سے، یعنی بضربتین، 2 ضربوں سے، 2 ضربوں سے، ہے نا؟ والباء للساق، باء الساق کے لیے اس میں بھی، یعنی کہ یہ جو ہاتھ کی ضربیں ہیں یہ لگانی ہے، کرنی ہے، ہاتھ، ہاں ملانا، ابے ضرب ملانی نا، تو مل گئی نہیں، دونوں ہاتھوں، ہاں 2 ضربیں۔ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ، و سنت نے بیان کیا، وضاحت کی ہے کہ ان المراد استیعاب العضوین بالمسح، کہ مراد دونوں عضو کا استیعاب ہے مسح کے ذریعے، یعنی مراد کیا ہے؟ دونوں عضو جو ہے جن کے مسح کرنے کے بجائے پورا کا پورا ہونا چاہیے، پورا کا پورا، یہ سنت یعنی حدیث پاک سے ثابت۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم پر تنگی ہو، من حرج ضیق یعنی تنگی ہو، کس میں؟ بما فرض علیکم، اس چیز میں جو تم پر فرض کی گئی، یعنی من الوضوء والغسل والتیمم، یعنی کہ وضو اور غسل اور تیمم میں اللہ پاک تنگی نہیں چاہتا۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ ارادہ فرماتا کہ تم خوب پاک ہو جاؤ، کس سے؟ من الاحداث والذنوب، احداث حدثوں سے اور گناہوں سے، یعنی گناہوں سے اور حدثوں سے خوب پاک ہو جاؤ بھائی۔ ارے آئی بات سن میں؟ اب دیکھیں آگے، کیونکہ بھائی یہ جو طہارت ہے نا، طہارت، یہ طہارت جو ہے جہاں آپ کے حدث کو مٹاتی ہے، نجاست حدث کو ختم کرتی ہے، وہیں یہ وضو اور یہ طہارت جو ہے یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، خوب کہ تم خوب پاکی حاصل کرو۔ وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور ہے نا کہ اس نے کہ وہ تم پر اپنی نعمت کو کیا کر دے؟ مکمل کر دے، ہے نا؟
بالاسلام، اسلام کے ذریعے سے، بیان شرائط دین، دین کی شریعت کو بیان کر کے، یعنی دین کی شریعت کو بیان کر کے اللہ نے جو ہے مسلمانوں پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ بالاسلام اس میں نہیں ہے، اسلامی تو نعمت ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، نعمہ ہو، اس کی نعمتوں کا، یعنی اللہ پاک کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر، یعنی جو تمہارے اوپر ہیں، یعنی اللہ نے جو نعمت تم پر عطا فرمائی، کون سی نعمت ہے؟ بالاسلام، اسلام کے ذریعے سے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ، اور اپنے عہد سے، اپنے یعنی اس کے عہد کو یاد کرو، اس کے عہد کو، عہدہ، اس کے عہد کو یاد کرو، وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو اس نے تم سے کیا، جو تم سے کیا، عَاهَدَكُمْ عَلَيْهِ، یعنی اس نے عہد تم سے جو کیا ہے، اس بات پر، اس بات پر جو عہد تم سے کیا ہے اس نے، اس عہد پر۔ اذ قلتم، جب تم نے کہا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حین بایعتموہ، جس وقت کے انہوں نے، جس وقت کے تم نے اس سے بیعت کی، جس وقت کے انہوں نے تم نے حضور سے بیعت کی، یعنی حضور سے جب بیعت کی، جس وقت تم نے، اس وقت کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی ہر بات مانیں گے۔ اس عہد کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ سمینا و اطعنا، جس وقت تم نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس وقت تم نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت، سمینا و اطعنا، کیا کہا تھا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ فی کل ما تؤمر بہ، ہر اس چیز میں کہ جس کا آپ حکم دیں گے، تأمر بہ، ہر اس چیز میں جس کا آپ حکم دیں گے اس میں ہم اطاعت کریں گے۔ وتنہا، اور ہم بچ جائیں گے، مما، اس سے جس سے ہم محبت کریں، ونکرہ، پسند کریں، یعنی جس سے ہم محبت کریں یا نہ کریں لیکن آپ اس سے روکیں گے تو ہم رک جائیں گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، فی میثاقہ، اس کے عہد میں، کہ ان تنقضوہ، کہ تم توڑو اس کو، یعنی اللہ کا عہد توڑنے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے دلوں کے حالات۔ بما فی القلوب، ہے نا، اس کو جو دلوں میں ہے۔ فبی غیرہ اولا، تو اس کے غیر کو بدرجہ اولا جانے گا۔ جب دلوں کو جانتا ہے تو اس کے علاوہ جو حالات ہے وہ تو اللہ بدرجہ اولا جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے ایمان والو تم قائم ہو جاؤ، قوامین، قائمین، یعنی قائم ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، بے حقوقی، یعنی اس کے حقوق کے لیے، جیسے کہ نماز روزہ ہے نا، قائم ہو جاؤ۔ شہداء، گواہی دیتے ہوئے، بالقسط، یعنی کہ بالعدل، عدل کی، یعنی اے ایمان والو تم اللہ کے حقوق کے لیے قائم ہو جاؤ، عدل کی گواہی دیتے ہوئے۔ ولا یجرمنکم یحملنکم کے معنی میں، یعنی تمہیں نہ ابھارے، شنآن دشمنی، شنآن بغض، یعنی بغض کے معنی میں، بغض قوم، یعنی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے، قوم سے مراد ہے الکفار، کفار کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے، علی، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، فتنالوا منہم لعداوتہم، کہ تم ان میں سے ان کی عداوت کی وجہ سے کیا کرو؟ نفرت کرو، ٹھیک ہے، ہاں، نفرت کرو۔ اعدلوا، تم عدل کرو، فی العدو والولی، یعنی دشمن کے بارے میں بھی اور دوست کے بارے میں بھی، یعنی مومن ہو یا غیر مومن ہو، عدل کرتے رہو۔ ہوا العدل،
ہوا کا مرجع بیان کیا، ای العدل یعنی کہ عدل اقرب للتقوی، تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ تم اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، فیجازیکم بھی، تو وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، ٹھیک ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا فرمایا؟ وعدہ فرمایا، اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدن حسنن، جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے کیا فرمایا اللہ نے؟ وعدن حسنن، اچھا وعدہ فرمایا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے کس کے لیے؟ مومنین اور صالحین کے لیے، وہ مومن جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت، بخشش ہے، اجر عظیم، بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے، اور وہ کیا ہے؟ والجنت، وہ جنت ہے، والذین، یہ تو مومنین صالحین کے لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا، جنت عطا فرمائے گا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، اور وہی جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، کیا پتہ چلا کہ جو کفر کرتے ہیں، کفر اور جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو، اور ان کو اللہ پاک جہنم عطا فرمائے، جہنمی بنا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ ہم قوم، جب کہ قوم نے، قوم کون ہے؟ وہ قریش، ہم قریش یعنی قریش نے، ان یبسطوا، پھیلا دیے، یمدو یعنی لمبے کر دیے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، لیفتکوا بکم، کہ تمہیں ختم کر دیں وہ بے خبری میں، تمہیں بے خبری میں ختم کر دیں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ یعنی کہ قتل کر دیں، تمہیں قتل کر دیں بے خبری میں۔ یہ دراصل اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے، دیکھو ادھر توجہ کرو، شان نزول یہ ہے کہ آدمی آیا قریش میں سے اور تلوار سرکار نے مطلب لٹکا دی تھی، اور وہ آنے کے بعد میں تلوار لی اور وہ سرکار پر سوار ہو گیا، اور سرکار سے بولا تمہیں کون بچائے گا؟ تو حضور نے کہا اللہ بچائے گا۔ پھر انہوں نے بولا کہ آپ کو کون بچائے گا؟ حضور نے بولا کہ اللہ بچائے گا۔ تیسری بار بولا اسی کافر نے کہ تم کو کون بچائے گا؟ حضور نے بولا اللہ بچائے گا۔ چوتھی بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اور انہوں نے تلوار اس کے ہاتھ سے گرا دیا، سرکار نے تلوار اٹھائی اور پھر فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ تو مارے کانپے، وہ ڈر گیا خطرناک طریقے سے۔ پھر حضور کیا ہے نا، رحمت فرمانے والے، رؤوف الرحیم ہے حضور۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، ذکر کیا اور اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، یعنی وَعَصَمَكُمْ مِمَّا أَرَادُوا، کہ تمہیں محفوظ فرما دیا ان کے ارادوں سے، بِكُمْ جو تمہارے ساتھ تھے، یعنی تمہارے ساتھ جو انہوں نے ارادہ کیا تھا اس سے محفوظ فرما دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، بِمَا يُذْكَرُ بعد، جو کہ بعد میں آئندہ ذکر کیا جائے گا، وَبَعَثْنَا فِيهِ التفات عن الغیبت اقمنا، دیکھو، اور ہم نے قائم کر دیا، بعثنا بھیجنے کے معنی میں نہیں ہے بھئی، یہ اقمنا کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے یہ؟ اقمنا کے میں، یعنی ہم نے قائم کر دیا، اور یہ التفات عن الغیبت، اور یہ التفات ہے غیبت سے، غیبت سے التفات ہے، یعنی پہلے صیغہ کس کا؟ غائب کا آ رہا تھا، اور اب کس کا؟ متکلم کا آیا ہے، یعنی اسی کو کہتے ہیں التفات عن الغیبت۔ تو ہم نے قائم کر دیا ان میں سے 12، کتنے؟ 12 نقیباً سردار، من کل سبت، یعنی ہر قبیلے سے نقیباً ایک سردار ہوگا، یکون، مطلب اس کی وضاحت کیا ہے کہ ہم نے 12 سردار عطا فرمائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے 12
سردار عطا فرمائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان میں 12 قبیلے کر دیے اور ہر قبیلے میں ایک آدمی کو سردار بنا دیا، جو ہر آدمی اپنے قبیلے کو اللہ اس کے رسول کا وفادار بنائے گا، ٹھیک ہے۔ من کل سبط، اور ہر قبیلے سے نقیب، ایک نقیب ہوگا، یکون کفیلا علی قومی، جو اپنی قوم پر کفیل ہوگا، بالوفاء بالعہد، توثیقۃ علیہم، ہے نا، جو کفیل ہوگا اپنی قوم پر عہد کو پورا کرنے کے لیے، عہد کو پورا کرنے کے لیے ان پر تاکید کرتے ہوئے، یعنی ان کو تاکید کرتا رہے گا۔ ہر سردار اپنے قبیلے میں اللہ اس کے رسول کا وفادار بنانے پر تاکید کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ وقال لهم، اور وقال لهم اللہ نے ان سے فرمایا، دیکھو جار مجرور متعلق نکال کے بتایا، محذوف متعلق، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب دیکھو ایک اعتراض میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کسی کے ساتھ کیسے ہو جائے گا، جسم ہونا لازم آئے گا، تو جواب کیا ہے؟ بالعون والنصرت، یعنی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، بالعون والنصرتی، یعنی مدد اللہ کی ہوگی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوگی، جب وہ اللہ اس کے رسول کے وفادار جو رہے گا اللہ اس کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے۔ لئن، لام قسم، اس میں لام قسم کا ہے، لئن اقمتم الصلاۃ، تو ضرور اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسلی، میرے رسول کو مانو گے، وعزرتموہم، اور تم ان کی کیا کرو گے؟ تعزیر کرو گے، یعنی نصرتموہم، تم ان کی مدد کرو گے، واقررتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ کو قرض حسن دو گے، کس طریقے سے؟ بالانفاق فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، نیک عمل کرو گے، نبیوں کی مدد کرو گے، انہیں مانو گے، ان کی تعظیم کرو گے، اور اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے، تو اللہ فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو میں تمہیں داخل کر دوں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ میثاق ذالکہ کا مشار علیہ ذکر کر رہے ہیں، تو جو کفر کرے گا اس عہد کے بعد، منکم تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ کیا ہے؟ راستے کا درمیانی صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے گا، سواء السبیل، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے گا۔ اخطأ طریق الحق، یعنی وہ حق راستے سے دور ہو جائے گا، اور سوا کس کے معنی میں؟ فی الاصل وسط، سوا اصل میں وسط کے معنی میں، اور میں نے سمجھا دیا کہ وسط درمیانہ ہوتا ہے، اور درمیانہ یہ راستہ صراط مستقیم ہوتا ہے۔ فَنَقْضُ الْمِيثَاقَ، تو انہوں نے عہد کو توڑ دیا، تو انہوں نے عہد کو